ویلکم بیک. سدھار, یہ تو بڑی مزے کی بات ہے نکلی نا کہ روس کے بعد آنے کے بعد کرن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک بریفنگ ہوئی جس میں انڈین بیوروکریسی اور انڈین فارن آفس نے آلریڈی فیصلہ کر لیا تھا کہ انڈیا کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑے گی. تو یہ تو ایک مہینہ شرم الشیخ سے پہلے بات چیت شروع ہو گئی تھی. نہیں دیکھیں, بات چیت تو ہائیسٹ لیول پہ چناؤ کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہو گئی. میرا مطلب اس لیے کہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب کرنی پڑے گی تو کیوں نہیں اس کے بعد مہینہ تھا, مہینے میں پبلک کو, میڈیا کو تیار کرنا چاہیے تھا. اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ پردھان منتری چاہتے تھے کہ پاکستان سے کوئی ایسے دستاویز آئے, ایسی ریٹن انفارمیشن ملے جس کو استعمال کیا جائے پبلک کو کنونس کرنے کے لیے کہ واقعی میں بامبے کے حوالے سے پاکستان نے سخت کارروائی لی ہے. ڈاکیومنٹ جو ہے وہ شرم الشیخ کے میٹنگ کے چند دن پہلے. آپ کا کیا خیال ہے, شاید زرداری صاحب نے کوئی وعدہ کیا ہوگا کہ آپ جائیے, تیاری کریں, شرم الشیخ میں یہ ہوگا اور ان بٹوین ہم آپ کو کچھ دیں گے مواد؟ لازم, کیونکہ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے فارن سیکرٹریز اس بیچ ملیں گے, اس کے بعد شرم الشیخ میں ہماری میٹنگ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس زرداری صاحب کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی, کچھ ایشورنسز ملے ہوں گے. جس طرح سے شرم الشیخ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب اور منموہن سنگھ کے بیچ میں کیا گزری ہے یہ کوئی نہیں جانتا. وہاں ان کی کچھ الگ سنا ہے, ایک الگ بھی کوئی 15 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے جہاں کوئی بھی نہیں تھا. نہیں شرم الشیخ میں نہیں, وہ تو پوری ان کی میٹنگ 1-on-1 تھی, 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی جہاں پہ کوئی نہیں تھا, کوئی نوٹ ٹیکرز نہیں تھے, نتھنگ. رشیا میں بھی کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھا. نہیں تو پھر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, دو بڑی اہم چیز. ایک تو یہ ٹیررزم والی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا خیال ہے انڈیا نے پاکستان کو روم دیے, وہ موقع دیا کہ آپ کچھ کریں, ہم لنک نہیں کرتے, ہمیں کچھ کر کے دکھائیں, چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم ریجڈ نہیں ہوتے. میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں, یہ بہت زبردست بات کی ہے. اس میں اگر چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے وہ نہیں ملا اس لیے بات چیت ابھی ٹائم نہیں دے رہے, کوئی ٹائم فریم تو نہیں دے رہے. اور ادھر پاکستان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی کارروائی کرے اور یہ نہ ہو کہ جی ہندوستان کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, یہ جیسے نقوی صاحب نے کہا بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ بلوچستان کا جو ذکر آ گیا ہے, پاکستان میں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو زبردست کام کیا ہے گیلانی صاحب نے, اور یہاں لوگ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہاں سے آپ نے ایڈمٹ کر لیا, اس کو کیوں بیچ میں لے آئے. تو اصل میں اس میں کچھ لوگ یہاں پہ مطلب چیخ رہے چلا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس ریفرنس سے کچھ ثابت ہوتا ہے, اس میں کوئی امبیرسنگ چیز ہے. دراصل میں حقیقت یہ ہے کہ مطلب اس اسٹیٹمنٹ میں اس کا شامل ہونا مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا گواہ ہے کہ بھارت سرکار پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے کہ بلوچستان میں نہ ہی ہم انوالو نہیں, وہاں پہ ہم انوالو نہیں ہیں, اور دور دراز جو ہے پاکستان کو کھوجنے پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ملنے والا جس سے وہ ہندوستان کو امبیرس کر پائیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز, آپ کو ایک قصاب مل جائے, کوئی ہندوستانی قصاب مل جائے کوئٹہ میں, تو شرم الشیخ کے بیان میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو, بھارت جو ہے وہ پاکستان بھارت کا گلا پکڑ لے گا, ساری دنیا میں ہم کو بدنام کرے گا. اور اگر وہ ایسا قصاب آپ کو نہیں ملتا تو اسٹیٹمنٹ میں ہو یا نہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اپنا ایک ویو اٹھا رہا ہے اور ہندوستان بات کرنے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی بڑی بات نقوی صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ان سے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ بہت ایویڈنس ہے کہ بلوچستان کے جو انسرجنٹ موومنٹ ہے اس کو امداد مل رہی ہے ہندوستان سے. اس کی وجہ دو وجوہات ہیں. ایک تو میں نے خود بلوچستان کے جو ریبل لیڈرز ہیں ان کی خود انٹرویوز کی ہیں, اور ان میں نے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے مری صاحب کی جو ان کے لیڈر ہیں BLA کے, ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا اگر ہمیں ہندوستان دے گا تو ہم لیں گے, یہ نہیں کہا کہ دے رہا ہے, دے گا تو لیں گے. اور یہ انہوں نے پبلک میں کہا تاکہ وہ سارے پاکستان سنیں. تو یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھا. لوگوں نے تو یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے ہندوستان دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کا ذکر کرنا, جبکہ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی دفعہ انسرجنسی نہیں, وہاں 70s میں بھی انسرجنسی ہوئی, اور اس وقت بھی یہ الزام لگے تھے. وہ جو سارے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے جن کو جیل میں ڈالا گیا تھا, ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ کوئی گیا ہندوستان ٹریننگ کے لیے گیا تھا, کوئی ادھر گیا تھا, کوئی ادھر گیا تھا. تو ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ بلوچستان والی بات کی. اب آپ کا کیا خیال ہے, اور منوا لیا ہندوستان سے کہ یہ ایشو ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو اگر اس کو دوسری سپن ہم دے دیں تو جی, کہ اگر بلوچستان کو ہم انٹرنیشنلائز کر لیں تو کیا حرج ہے. فرض کریے تو اس کے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ارے یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اگر بلوچستان انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے تو وہاں بھی وہ ڈسپیئرڈ لوگوں کا ہیومن رائٹس کی ایشوز بن سکتے ہیں. اصل میں نجم تو آپ اس کو ایک سپن دے رہے ہیں کہ یہ اگر چاہے ہندوستان کسی سٹیج پہ استعمال کر سکتا ہے. اگر یہ دی جائے سپن تو یہ دی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک کھلاڑی ہوں, یہ میں نے کہا یہ بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے. مگر آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان نے کوئی ڈوسیئر دیا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں دیا ہے. دیکھیے اتفاق سے آپ کا جو میگزین کا فارمیٹ ہے اس میں آپ اطمینان سے لمبی بات کر سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ یہ گفتگو جو ہے یہ سب نیو یارک ٹائمز کو
آئی ایس آئی بلا کے نیو یارک ٹائمز کے 2 کورسپونڈنٹس کو بریف کرتی ہے صرف بحث اس وقت جبکہ شرم الشیخ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, انک ابھی ڈرائی نہیں ہوئی ہے, اور وہ بریف کر رہی ہے کہ صاحب کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو پاکستان ہندوستان ہے, اور یہ کیا کر کے آئے ہیں, یہ اس کو تو ہم حالانکہ جنرل مشرف نے بھی, جو بھی کرن سے بھی پوچھتے ہیں, ان کو بھی کہا, جنرل مشرف نے مجھے بھی کہا کہ ہندوستان اب وہ دشمن نہیں ہے جو پہلے تھا, دشمن طالبان ہے. دیکھیے تو اب آپ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی نے اس قسم کی بریفنگ کر دی, کیوں کیا نہیں, یہ تو کہ ہندوستان ابھی بھی تھریٹ ہے. کل امریکن میڈیا میں یہ خبر تھی کہ نیو یارک ٹائمز کے 2 کورسپونڈنٹس کو آئی ایس آئی نے بریف کیا, انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز دیے, میں نے وہ دیکھے. میں ذرا یہ بات کرن سے پوچھنا چاہوں گا, انہوں نے ابھی مشرف کو بھی انٹرویو کیا اور اس سبجیکٹ کے اوپر کافی انہوں نے سوچ رکھی ہوئی ہے. بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ جو آئی ایس آئی کی بریفنگ کی جس کی یہ بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان کی فوج آپ کے اوپینین میں ہندوستان کو اینیمی, دشمن سمجھتی ہے جیسے پہلے سمجھتی آئی ہے, یا ایک تھریٹ سمجھتی ہے جو کہ ہر فوج دوسری فوج کو تھریٹ سمجھتی ہے؟ اور کیا آج جو مشرف نے آپ کو کہا, مجھے کہا کہ طالبان اصلی دشمن ہے پاکستان کی عوام کا, تو ہندوستان نہیں رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں شجاع پاشا صاحب in an interview to Der Spiegel کھلا کہہ گئے, his words were, we may be at times wrong but we're not idiotic. At this moment of time, India is not the threat. The clear threat that we face, the worst one, is extremism. تو پاشا صاحب نے ڈر شپیگل کو جو انٹرویو دی 2-3 مہینے پہلے, اس میں انہوں نے کہا, جنوری میں, کافی عرصہ ہو گیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان نہیں, طالبان تھریٹ. جی, اور پھر جولائی کے مہینے میں 2 تاریخ کو جنرل کیانی صاحب آپ کے ہی ملک میں ایڈریسنگ نیول کیڈیٹس said the same thing. انہوں نے بھی, کیانی صاحب نے بھی یہی بات کی 2-3 مہینے پہلے, اور پرسوں ہاں مشرف صاحب نے یہی چیز مجھے کہی, اور مجھے بھی یہی کہی. لیکن اچانک ایک دن بعد کسی انجان شخص who is assumed to be Shuja Pasha Saab in a briefing to the New York Times has actually reversed it and said that in fact Pakistan cannot move more troops to the Baluchistan border or the Afghan border because the bigger threat is not the extremism in the west but the threat of India invading or doing some mischief on the east. So there's been a reversal suddenly from this unnamed source. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ایک سپن دیتا ہوں کہ یہ ریورسل نہیں ہے. پریشر پاکستان پہ ہے کہ ٹروپس موو کرے فرام دی انڈین بارڈر ٹو فاٹا. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان اپنے کچھ ٹروپس, کچھ کور ڈویژنز موو کرے تاکہ تھریٹ کم ہو. ہندوستان نے کچھ اعلان کیا ہے کہ کشمیر میں وہ 10,000 ٹروپس وہ وڈرا کریں گے سلولی, مگر مین انٹرنیشنل بارڈر سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے اشارہ ہو کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ہم کریں گے, اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کریں گے. بلکہ یہاں پہ بھی معاملہ تھوڑا اور بھی انٹرسٹنگ ہے. In the year 2008 and in the first month and a half of this year 2009, India overall has in fact relocated, not moved out of Kashmir, but relocated something up to 100,000 troops, which has permitted your government and your army to also move. And in no sense at that point did India take advantage of your people withdrawing troops. So the fear that if you withdraw troops from the east to the west, India will take advantage, has already been laid to rest by the fact that India didn't do that for the last 15 months. صحیح ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, پھر بریک کے بعد آتے ہیں.